वेलकम बैक। امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پینٹاگون میں بڑی برطرفی کر دی۔ سیاہ فام چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو عہدے سے فارغ کر دیا۔ وزیر دفاع نے چیف آف نیول آپریشنز ایڈمرل لیسا فرینچیٹی اور ایئر فورس کے وائس چیف آف سٹاف جنرل جیمز کو بھی برطرف کر دیا۔ واشنگٹن پوسٹ نے ٹرمپ کے اقدامات کو پینٹاگون کے لیے بڑا جھٹکا قرار دیا۔ امریکی فوج میں بڑی اکھاڑ پچھاڑ، صدر ٹرمپ نے امریکی فوج کے سب سے بڑے افسر کو برطرف کر دیا۔ واشنگٹن پوسٹ نے صدر ٹرمپ کے اقدام کو پینٹاگون کے لیے جھٹکا قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر چیئرمین آف دی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف CQ براؤن کی برطرفی کا اعلان کیا اور 40 سال سے زائد خدمات پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ جنرل براؤن امریکی تاریخ میں اس عہدے پر پہنچنے والے دوسرے سیاہ فام فوجی تھے۔ ان کا کام صدر اور وزیر دفاع کو اہم قومی سلامتی کے معاملات پر تجاویز دینا تھا۔ صدر ٹرمپ نے ایئر فورس کے لیفٹیننٹ جنرل ڈین کین کو چارلس براؤن کی جگہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف مقرر کر دیا۔ وزیر دفاع نے چیف آف نیول آپریشنز ایڈمرل لیسا فرینچیٹی اور ایئر فورس کے وائس چیف آف اسٹاف جنرل جیمز سلائف کو بھی برطرف کر دیا۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے کہا، صدر ٹرمپ نئی قیادت سامنے لا رہے ہیں جن کا مقصد دشمن سے لڑنے اور جنگیں جیتنے پر مرکوز ہو۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے افغانستان میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں حکومت کا کنٹرول نہیں ہے، وہاں دہشت گرد گروپوں کے پنپنے کے مواقع موجود ہیں۔ داعش خراسان وسط ایشیائی ریاستوں سے بھرتیاں کر رہی ہے۔ ایکس پر انٹرویو میں مارکو روبیو نے کہا، افغان طالبان نے افغانستان میں ایسا ماحول قائم کر رکھا ہے جو دہشت گرد گروپوں کو اپنے ٹھکانے اور تربیتی کیمپ بنانے میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ القاعدہ اور داعش کے کچھ معاملات میں افغان طالبان امریکہ سے تعاون کرتے ہیں جبکہ دیگر معاملات میں نہیں کرتے۔ اب افغان سرزمین پر امریکی موجود نہیں جو انہیں ہدف بنائے اور ان کا پیچھا کریں۔ دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں کل روایتی حریف پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہوں گے۔ دونوں ٹیموں نے تیاریاں تیز کر دی۔ بھارتی سورما تیار ہے تو گرین شرٹس بھی بجلیاں گرانے کے لیے بےتاب ہیں۔ میچ کل 1 بجے شروع ہوگا۔ پاک بھارت ٹاکرے کے لیے فینس نے قومی ٹیم سے امیدیں لگا لیں۔ شائقین کہتے ہیں ٹیم پہلا میچ ہار گئی تو کیا ہوا، بھارت کے خلاف میچ جیتیں گے۔ فینس کو بابر اعظم، نسیم شاہ، شاہین آفریدی کی پرفارمنس کا انتظار ہے۔ اتوار کو ICC چیمپئنز ٹرافی کا بڑا ٹاکرا، ماہرین کرکٹ نے بھارت کا پلڑا بھاری قرار دے دیا۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں سابق بھارتی کرکٹر وسیم جعفر کہتے ہیں بھارتی ٹیم مکمل فارم میں ہے، اس لیے 70% چانس ہے کہ بھارت ہی جیتے گا۔ باسط علی بولے، پاکستان بھارت سے جیت جائے تو اپسیٹ ہوگا۔ عمر خان کے لیے بہت ساری انڈیا کافی اسٹرانگ 70-30 انڈیا کی طرف ہوگا۔ پاکستان نئے بال سے پک پہ لے شائن، کہیں نہ کہیں انڈیا کی بیٹنگ پہ تھوڑا سا ڈینٹ پڑ سکتا ہے۔ پاکستان جیتتا ہے تو میری نظر میں اپسیٹ ہوگا 85-50۔ انہوں نے پلیئر آنے دی، انہوں نے پلیئر آنے نہیں دی۔ چھوٹی ٹیموں کے خلاف میچ نہیں کھیلتے، نہ وراٹ نہ روہت، نہ اسکور کارڈ بہتر نہیں بناتے، وہ دوسروں کو چانس دیتے۔ انڈیا کی ٹیم کمپلیٹ ٹیم ہے، 90% انڈیا کا اوپر ہے۔ ہم نے تیاری کی ہے لیکن امپلیمنٹ ہوتا ہوا جب گراؤنڈ میں جاتے ہیں نظر نہیں آتا، ایک ہنگر نظر نہیں آ رہی کہ ہم نے جیتنا۔ پاس ریکارڈ، پاس پرفارمنس کوئی میٹر نہیں کرتی، آپ پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ جائیں، سوچ کے جائیں کہ اب واپسی کا کوئی اور بریک۔ یار آپ کراچی والے ہیں، آپ بتائیں کہ ایسا کیوں ہے کہ کراچی میں تو لاہور کے مقابلے میں بہت کم کراؤڈ ہوتا ہے؟ کراچی کے اپنے مسائل ہیں، روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لوگوں کو آنے نہیں دیتی، لوگوں کو اتنا راستے میں تنگ کرتے ہیں، نہیں آئیں گے لوگ۔ اگر آپ لوگوں کے لیے جب تک لائف ایزی نہیں بنائیں گے، ان کے لیے شٹل سروس نہیں بنائیں گے، ان کو واپس جانے کا راستہ نہیں ملے گا، وہ نہیں آئیں گے۔ ہمارے سیاست کے حالات زیادہ خراب ہیں یا کرکٹ کے، کیا لگ رہا ہے؟ دونوں برابر پہ ہیں، ٹف کمپٹیشن فار ایچ ادر۔ آپ کو پرسنلی کوئی ایسا پلیئر ہے اس اسکواڈ میں جس سے زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا ہوگا؟ میں نے نام لے لیا نا تو پھر ان کے فین پیجز میری بینڈ بجا دیں گے۔ ہمارے تو سانس اوکھے آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جب انڈیا پاکستان کا میچ آتا ہے۔ حالات چل رہے ہیں اس کو دیکھ کے تو چانس کم ہی لگتے ہیں۔ نماز اور محبت کا قبلہ ایک ہی ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھو گے تو نیت ٹوٹ جائے گی۔ میری ٹیم تم مٹی میں آگ لگا دے، وسیم تیرے شو میں آئے چائے تو پلا دے۔ ہماری ٹیم چیمپئنز لیگ میں آئی ہے، پلیز اس کو اچھا سا کھلا دو، وسیم بادامی جوس پلا دو۔ تو ہم نے سنایا وہ شعر تھا جو آپ نے سنایا اسے ہم 1.5 ہوشیاری کہتے ہیں۔ کون جیتے گا، آسٹریلیا یا انگلینڈ؟ انگلینڈ، آسٹریلیا، آسٹریلیا، انگلینڈ، آسٹریلیا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے کپتان نجم الحسن شانتو کی قیادت میں دبئی سے اسلام آباد پہنچی۔
بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کو پہلے میچ میں دبئی میں بھارت سے شکست ہوئی تھی. بنگلہ دیش کا اگلا میچ 24 فروری کو نیوزی لینڈ کے خلاف راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گا. بنگلہ دیش آخری میچ 27 فروری کو پاکستان کے خلاف راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گا. ARY نیوز کے پروگرام ہر لمحہ پرجوش کی ٹی وی کے بعد سوشل میڈیا پر بھی دھوم. باسط علی اور کامران اکمل کا جذباتی انداز ہو یا وسیم بادامی کی شاندار میزبانی اور معصومانہ سوالات، مقبولیت کی بلندیوں پر دیکھیے ہر لمحہ پرجوش روزانہ رات 11:03 پر صرف ARY نیوز پر. کرکٹ کی دنیا کا میلہ سج گیا ہے، جہاں کرکٹ وہاں ہر لمحہ پرجوش. 20واں سیزن 14 سال. یہ تالیاں ہیں نا، یہ ان سلیکٹرز کے لیے ہیں جن سے 3 لڑکے چنے نہیں گئے. زمبابوے آئی لینڈ کی سیریز ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جائیں. تجزیے جاندہ، پینل شاندار، فینس کا بڑھائے جوش، ہر لمحہ پرجوش. پاکستان ٹیم میں اتنی ابیلٹی نہیں ہے. اگر فہیم اشرف بالر ہے تو پھر اس سے اچھا ہے بالنگ. اچھا اپنا جھنڈا لہراتے مٹی میں آگ لگا دے. ARY نیوز کے پروگرام ہر لمحہ پرجوش نے مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دیے. سوشل میڈیا پر چرچے، ویورشپ کے نئے ریکارڈ بننے لگے. پروگرام کے کلپس کو ملینز ویوز ملنے لگے. ابھی جو آپ نے ٹیم بنائی ہے، آپ کے آرسنل میں وہ ہتھیار ہی نہیں ہے میچ جیتنے والے. سابق کرکٹر باسط علی کے جذباتی انداز نے تو میلہ ہی لو. کوئی پوچھے گا اس سے کہ 5 چوکے مارے 50 میں، اس سے اچھا تو سلمان علی آگا کھیلا. کامران اکمل کا تجزیاتی لاٹھی چارج دیکھنے والوں کو کر دیا چارج. سیلفش کھیلنا، اپنے پرسنل مائلسٹون اچیو کرنا، دنیا کی کرکٹ سے کوئی 15 سال ہم لوگ پیچھے چلے گئے. چیمپئنز ٹرافی کے فاتح کپتان سرفراز احمد کی وائٹ کوٹ والی بات مداحوں کے کمنٹس نے دے دی سب کو مار. ٹورنامنٹ کی اوپننگ سیریمنی میں تھے، وہاں پہ تمام ہمارے سارے لڑکے آئے ہوئے تھے. تو کافی ٹائم بعد جو ہے وہ وائٹ کوٹ جو ہے ہم لوگوں نے وہ نکالا پہنا. یہ ایسے مومنٹ ہے کہ جب بھی ان مومنٹ کو دیکھیں نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. چودھری اور آدھی کے منفرد انداز نے بھی فینس کے دلوں میں گھر کر لیا. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ متینہ تمہارا. نہیں جیتے آج دل پہ چوٹ لگی ہے تیرے بھائی کی. میں 1500 کے پیچھے. 1500 کہاں سے آ گئے؟ کرکٹ کا میچ ہے، گھوڑی کی ریس نہیں ہے، تو پہلے تو اپنے ٹرمز آپ صحیح کریں. ہوش چھوڑا دے، جوش بڑھا دے. دیکھتے رہیے ہر لمحہ پرجوش رات 11:03 پر صرف ARY نیوز پر. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کریں. کر کے گئے تھے، دہشت گردی کو واپس لا کر گئے تھے. وہ کاغذ ایک جیب سے نکال کر کہا کہ جی میرے خلاف سازش ہو گئی. جو اس ملک کے خلاف 4.5 سال سازش کر کے گئے، نواز شریف اور شہباز شریف کی ترقی کرتا ملک اس کی معیشت کو تباہ کر کے گئے، اس کی بنیادوں کو ہلا کر گئے. وہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں، ہم سے سوال گالم گلوچ فتنہ فساد اور 9 مئی کا نہ پوچھیں، اس کا جواب آپ نے دینا ہے. ہم سے سوال پوچھیں کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے شہباز شریف نے کس طرح بچایا، ہم جواب دیں گے. آپ سوال پوچھیں کہ نواز شریف نے 2013 سے لے کر 2018 تک 21-22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ صفر کیسے کی، ہم جواب دیں گے. آپ کو ہم جواب دیں گے کہ اس ملک کا پہلا موٹر وے نواز شریف نے کیسے اور کب 1990 کی دہائی میں بنایا. اس ملک کو معیشت ترقی کرتی معیشت، ایک طاقتور معیشت کس طرح نواز شریف نے بنایا. اس ملک کو ڈیفالٹ PDM کی گورنمنٹ میں جب ہمیں کہا کہ وہ سیاست ختم ہو گئی، یہ کیا کر دیا شہباز شریف صاحب نے، تو شہباز صاحب نے کہا کہ میں ملک کو اپنی سیاست کو جو ہے وہ ملک کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا. میرا ملک جو ہے وہ اس کو میں ترجیح دوں گا. اور جس طرح انہوں نے، میں اس کی وٹنس ہوں کہ کس طرح نیو یارک میں وہ میٹنگ ہوئی اور جس وقت شہباز شریف صاحب نے IMF کی MD سے میٹنگ کر کے جو بات کی، وہ اس وقت اس گھڑی یہ ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچا. اور آج اللہ کا شکر ہے، 4.5 سال والے ہم سے پوچھتے ہیں جواب، آج اللہ کا شکر ہے کہ 1 سال ہوا ہے. جو مہنگائی ہے وہ 9 سالہ کی کم ترین سطح کے اوپر ہے. 35% مہنگائی جو کر کے گئے تھے، معیشت تباہ کر کے گئے تھے، آج الحمدللہ 7 سے 8% آ چکی ہے. اور انٹرسٹ ریٹ لو ہو رہا ہے، ریمیٹنسز زیادہ ہو رہے ہیں، ایکسپورٹ زیادہ ہو رہی ہے. اسی طرح اسٹاک ایکسچینج جو ہے، ایک دفعہ ہم سنتے تھے جب خبر آتی تھی کہ بلندی کو چھو رہی ہے تب نواز شریف وزیر اعظم تھا، آج بلندیوں کو چھو رہی ہے تو شہباز شریف وزیر اعظم ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، نواز شریف اور شہباز شریف کی ترقی
ملک کو ترقی دینے کا جو تسلسل ہے اس کو کون پورا کر رہا ہے؟ اس کو آپ کی بیٹی، آپ کی بہن مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب پورا کر رہی ہے۔ اس طرح سے آواز نہیں آ رہی تالی کی، اور اس طرف سے بھی تالی کی آواز نہیں آ رہی، پیچھے سے تو بالکل نہیں آ رہی۔ تو آج آپ کو، مجھے، پنجاب کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو شہباز شریف پر اور مریم نواز شریف پر، جو نواز شریف کے سپاہی ہیں، ہم سب سپاہی ہیں، آج الحمدللہ پاکستان میں دوبارہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، دوبارہ نواز شریف کی حکومت ہے، تو آج دوبارہ پاکستان خوشحال ہے، ترقی کر رہا ہے، ہر طرف ایک خوشی کا ماحول ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک سال میں، جیسے میں نے پہلے کہا، ایک مثال قائم کی ہے، چاہے وہ دوسرے صوبے ہوں، چاہے وہ دوسری جماعتیں ہوں، ایک بات کرتے ہیں، بی بی کم تے کر رہی ہے۔ اس لیے مریم نواز شریف صاحبہ نے جب ایک سال سنبھالا تو بہت سے لوگ کہتے تھے یہ کیسے کام کریں گے، انہوں نے تو کبھی پبلک آفس ہی نہیں سنبھالا، اور آج وہ لوگ دوسرے صوبوں میں بیٹھے ہوئے صرف کیا کر رہے ہیں؟ پنجاب پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ ہم کام کر رہے ہیں ایک سال میں۔ مریم نواز شریف صاحبہ، میں اس بات کی وٹنس ہوں کہ وہ صرف اور صرف انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے پنجاب کے لوگوں کے لیے۔ کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی منٹ، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خاتون یہ سوچ نہیں رہی ہوتی کہ میں عوام کو ریلیف کیسے دوں، میں غریب عوام کو کس طرح روزگار دوں، کس طرح ان کی چھت دوں، کس طرح مفت دوائی دوں، کس طرح علاج دوں، کس طرح بچوں کو اسکالرشپ دوں، یہ تمام چیزیں وہ ہر وقت سوچ رہی ہوتی ہیں۔ اور اسی سوچ اور فکر کی وجہ سے ایک سال میں 50,000 بچوں کو اسکالرشپس پنجاب میں مل چکی ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنی چھت اپنا گھر کے پروگرام کے تحت 6 ماہ میں 10,000 گھر بن رہے ہیں۔ 1 لاکھ گھر ایک سال میں انہوں نے ٹارگٹ کیے انشاءاللہ، اور 5 سال میں 5 لاکھ گھر لوگوں کو انشاءاللہ ملیں گے۔ اسی طرح آج شہباز شریف صاحب نے مفت دوائی شروع کی تھی ڈور ٹو ڈور، پھر 4.5 سال وہ بند رہی۔ کس دل سے بند رہی یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے غریبوں کی دوائی کو بند کیا تھا۔ آج الحمدللہ پچھلے 3 ماہ میں 5 لاکھ لوگوں کو پنجاب میں ان کے گھر کی دہلیز تک مفت دوائی مل چکی ہے۔ اسی طرح نواز شریف کارڈیولوجی ہاسپٹل، پبلک سیکٹر ہاسپٹل، پہلا کینسر ہاسپٹل ہے 1000 بیڈ کا۔ دنیا میں 1000 بیڈ کا کہیں کینسر ہاسپٹل پبلک سیکٹر کا موجود نہیں ہے، جو اس وقت بنیادیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور فرسٹ فلور اس کا شروع ہو چکا ہے۔ نواز شریف کارڈیولوجی ہاسپٹل سرگودا انشاءاللہ جون میں شروع ہو جائے گی اس کی OPD۔ یہ سب کچھ ایک سال میں ہوا ہے۔ اور اسی طرح فیلڈ ہاسپٹل، اسی طرح کلینک آن ویلز۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو پورے پنجاب میں 1250 BHU اور RHC اپ گریڈ ری ویمپ ہو کر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس میں مریض جا چکے ہیں۔ ہر ہسپتال جو ہے اس کا ری ویمپنگ کا اور اپ گریڈیشن کا پروگرام مکمل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ جو باقی ٹوٹل 3600 BHU RHC ہیں وہ اس جون کی ADP کے بعد دسمبر 2025 میں پنجاب کا ہر RHC، ہر BHU جو ہے وہ مکمل ہوگا ڈسپینسریز اور مفت دوائیوں کے ساتھ۔ تو یہ اسی طرح جو اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو سڑکوں کا پروگرام ہے، 700 سڑکیں جون 2025 میں مکمل ہو جائیں گی۔ اور آپ لوگوں کا جو بہت پارلیمنٹیرینز بھی آتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس، پلاننگ میں اندر بھی آتے ہیں کہ جو سیوریج کا معاملہ ہے، جو گلیوں کی سیوریج کا معاملہ ہے، تو میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ 2 دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے 139 سٹیز آف پنجاب کے اندر تمام ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ چیف جسٹس نے PTI کو سسٹم میں رہنے اور بائیکاٹ نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ صحافی کا چیئرمین تحریک انصاف سے سوال، بیرسٹر گوہر بولے آپ کی بات بالکل درست ہے، ہم نے کل چیف جسٹس کے سامنے سارے تحفظات رکھے، PTI کے ساتھ امتیازی سلوک غیر قانونی، غیر آئینی اقدام ہے۔
آج یہ خبر چل رہی کہ کل آپ کو چیف جسٹس صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ آپ سسٹم کے اندر ہی رہ کے چلیں اور بائیکاٹ نہ کریں. آپ کی بات درست ہے. کل ہماری ملاقات ہوئی تھی اور چیف جسٹس صاحب کے سامنے آلدو حکومت کے خلاف تو ہماری چارج شیٹ بڑی لمبی ہے، لیکن عدلیہ سے بھی ہم کوئی زیادہ خوش نہیں ہے. تو عدالتی رویے سے ریلیٹڈ ہم نے اپنی گزارشات ان کے سامنے رکھی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ایک امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف جس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا یہ جمہوریت کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ رول کی بالادستی اور قانون کی بالادستی کے لیے بہتر نہیں ہے. تو ہم نے اپنے سارے شکوے شکایات چیف جسٹس کے سامنے رکھے ہیں. ساری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم الائنس بنانے جا رہے ہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھا کریں گے کہ قانون کی بالادستی کے لیے، جمہوریت کی صحیح بحالی کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم ایک جیسا تحریک چلائیں. ہم نے تو بڑے کھلے دل کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تھے اور چاہ یہی رہے تھے کہ مذاکرات کے ذریعے سے ہی سارے مسائل کا حل ڈھونڈا جائے. بٹ حکومت نے جلد بازی سے کام لیا، حکومت نے اس کو سیریس نہیں لیا. ایک بہت اچھا موقع ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیں RY نیوز.